علامات قیامت یعنی اشراط الساعہ یہ دو طرح سے ہیں، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کیا ہیں؟ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ علامات صغریٰ میں پہلی علامات بعیدہ، دوسری علامات متوسطہ۔ علامات بعیدہ وہ ہیں کہ جو وقوع ہو چکی ہیں اور ان کے واقع ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرے گا، پھر جا کر قیامت جو ہے وہ وپا ہوگی۔ وہ علامات بعیدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور مدینہ سے اس آگ کا نکلنا جس میں بصرہ کے اونٹ دکھائی دیے، تو یہ علامات ہو چکی ہیں کہ ان کے وقوع کے بعد ایک لمبا عرصہ جو 1400 سال پر مشتمل ہے وہ ہم گزار چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کتنا عرصہ ابھی باقی ہے یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ اس کے بعد ہیں علامات متوسطہ۔ علامات متوسطہ وہ ہے جو ظاہر ہوئیں، جاری ہوئیں اور پھر باقی بھی ہیں، جیسے باندی اپنے آقا کو جنے گی، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ چرواہے جو کمزات لوگ ہیں، چرواہے بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے، یہ آج ہو رہا ہے اور جب سے ظاہر ہوا ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 30 کذاب دجال جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، اور وہ بھی ہو چکے، اور ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، اور قادیانی تو اب تک اس نبوت کے بعد اس کے پیروکار دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ دو علامات، علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، یہ دونوں علامات جو ہیں یہ علامات صغریٰ میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں علامات کبریٰ۔ علامات کبریٰ کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتنوں کے بارے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ اسپیشلسٹ تھے، صحابہ کرام نے فتنوں کے علم کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب کوئی نئی چیز وقوع ہوتی، کوئی نیا واقعہ پیش آتا یا کوئی فتنہ رونما ہوتا، تو آپ سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان سے آپ اس کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مذاکرہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم قیامت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامات جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے وہ گنوائیں اور شمار کروائیں۔ وہ 10 علامات یہ ہیں: دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور یمن سے ایک ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں پہنچا دے گی۔ تو یہ 10 علامات جو ہیں یہ کبریٰ کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات قیامت ہیں جو احادیث کے مختلف ابواب میں ملیں گی۔ تو ایک روایت جو ترمذی شریف کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الامت خسف ومسخ وقذف، کہ میری امت میں آخری زمانے میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا اور قذف ہوگا۔ تو یہ 3 لفظ جو ہیں ان تینوں کا معنی سمجھ لیں کہ خسف کا مطلب کیا ہے، مسخ کا مطلب کیا ہے اور قذف کا مطلب کیا ہے۔ خسف کا مطلب ہے زمین کا دھنسنا، جیسے علامات کبریٰ میں حضرت حذیفہ بن یمان نے زمین کا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں دھنسنا بتایا ہے۔ اب دنیا میں مختلف مقامات پر یہ خسف ہو چکا ہے، لیکن یہ وہی خسف ہے جو احادیث کی ان علامات میں بتایا گیا ہے یا یہ اس کے علاوہ ہے، لیکن یہ خسف ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ خسف ہوگا وہ ہو رہا ہے، اور ان قریب اس سے بھی بڑا خسف ہو سکتا ہے کہ جس میں پورے کی پورے علاقے، پورے کی پوری زمین جو ہے وہ دھنسا دی جائے، پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال زمین کا دھنسنا ہمیں دنیا کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانیاں اب یہ شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مسخ۔ اور مسخ کا مطلب کیا ہے؟ شکلوں کا بدلا جانا، بندر کی شکل بن جائے، خنزیر کی شکل بن جائے، کما مسخ فی بنی اسرائیل من قردۃ او خنازیر، جیسے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، تو قرب قیامت سے پہلے اس نشانی کا بھی ظہور ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہالووین فیسٹیول، جیسا میں نے دوسری ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اہل عرب نے اپنے ہاں اس فیسٹیول کو منعقد کروا کے خود اپنے حلیے بگاڑ دیے،
خود بندر بن گئے، خود خنزیر بن گئے، خود شیطان بن گئے اور خود چڑیلوں کی صورت انہوں نے اپنا لی۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ کے نبی نے وعید فرمائی تھی کہ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہوگی، ہم اس طرح کے کام جو ہے خود کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے قذف۔ قذف کا مطلب کیا ہے؟ پتھروں کی بارش۔ اور یہ پتھروں کی بارش دنیا کے کئی مقامات پر ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں پاکستان میں لاڑکھانہ میں بھی بغیر بادل کے موٹے موٹے اولے برف کے، یہ جو اولے ہیں یہ پتھروں کی ایک قسم ہے، کیونکہ اولے چھوٹی چھوٹی مقدار میں تو آپ نے دیکھے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے اولے کلو کلو کی مقدار میں۔ اور اسی طرح انڈیا میں پتھروں کی بارش، رومانیہ میں تو واضح طور پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اس کو مطلب گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو باقاعدہ پتھروں کی بارش نظر آئے گی۔ اسی طرح اٹلی کے اندر، اسی طرح تنزانیہ کے اندر، جنوبی افریقہ کے اندر اور دنیا کے کئی ممالک میں پتھروں کی بارش ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ علامات قیامت میں 3 لفظ جو ہے ان کا معنی یاد رکھیں۔ خسف کا مطلب ہے زمین کا اندر دھنس جانا، اور مسخ کا مطلب ہے چہروں کا بدل جانا، بندر اور خنزیر کی صورت میں تبدیل ہو جانا، اور قذف کا مطلب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان علامات قیامت سے پہلے قیامت کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔